جو جتنا اخلاص کا پیکر ہے اس کے سلام کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہے. لہذا اپنی دنیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قلوب کو ہم جتنا پاکیزہ کریں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا زیادہ ہمارا مقام اس بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا. اب اگلا سوال اس سائل کا، عراقی کا تھا. عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں فقر اور تنگدستی کا شکار ہوں، آپ میرے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس فقر سے نجات دے. سنا تو امام مسکرائے، فرمایا کہ میں نے تو تمہیں دیکھا تو میں نے تو یہ دیکھا کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو اور تم فقیر ہو. عرض کیا یا ابن رسول اللہ کیسے، ذرا مجھے بھی فرمائیے، مجھے بھی بتائیے. فرمایا یہ بتاؤ، اگر تمہیں ابھی کہا جائے کہ علی اور آل علی کی محبت چھوڑ دو، اس کے عوض تمہیں پوری دنیا کی دولت دیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ دولت لوگے یا علی کی محبت؟ ایماندار آدمی تھا، مخلص آدمی تھا، اس لیے فوراً جواب نہیں دیا، کچھ دیر سوچا. بڑا کٹھن ہے، یہ آسان نہیں ہے، منہ سے کہنا آسان ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے. اگر کوئی شخص صرف دولت کے لٹ جانے کے خوف سے علی کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ علی کو ساری زندگی محبت کا اظہار کرتا رہا ہو لیکن اس کا ایمان بہت ہی کمزور لیول پر ہے. جان جائے تو انسان جان کے خوف سے علی کا نام لینا چھوڑ دے، مال جائے تو انسان مال کے خوف سے علی کا نام لینا چھوڑ دے. یہ مال اور جان کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ علی کا نام لیا جائے. یہ جان اور مال اللہ نے دی اس لیے ہے کہ ہم علی کے نام اور ان کے پرچم کو سربلند رکھ سکیں، ورنہ یہ زندگی کس کام کی ہے؟ 60 اور 70 سال کی زندگی. جب یہ فرمایا تو اس شخص نے، عراقی نے، تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد عرض کیا کہ مولا میں نے سوچا ہے اور اپنے آپ کو ٹٹولا ہے، میں نے محسوس کیا کہ ساری دنیا مجھے مل جائے، میں علی کو چھوڑ کر ساری دنیا لے نہیں سکتا، لیکن اگر علی کو لے لوں اور ساری دنیا میرے ہاتھ سے اٹھا لی جائے تو میں خوشی سے علی کو قبول کروں گا، اس لیے کہ علی کے مقابلے میں ساری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب یہ جواب سنا تو امام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو، اس لیے کہ امیری اور غریبی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. جس کا دل ایمان سے لبریز ہے وہ دنیا کا امیر ترین اور بے نیاز ترین انسان ہے، اور جس کا دل ایمان سے، حب سے، مودت سے، عشق علی و آل علی سے خالی ہے، وہ تمام دنیا کی دولت کا مالک بھی ہو جائے تو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. لہذا یہ یاد رکھیے، یہ جو عزاداریاں، یہ جو ہماری مجالس، یہ جو ہماری امام بارگاہوں میں ہونے والی حسین ابن علی کے نام پر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں معنویت ہو، جس میں روحانیت ہو، جو ہماری تربیت کا سبب بنے، یہ چیزیں ہمیں علی سے قریب تر اور حسین ابن علی سے قریب تر کرتی ہیں. عزیزان گرامی، میں آخری ایک نقطہ، لیکن بڑا ہی اہم نقطہ، ایک شیعہ کی حیثیت سے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام حسین علیہ السلام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا حسین کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، چونکہ اہل البیت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. اہل البیت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور انعام ہے اللہ کی طرف سے. یہ انعام کیا اس لیے ہے کہ ہم اہل البیت سے روٹیاں مانگیں، اہل البیت سے دولت مانگیں، اہل البیت سے مکان مانگیں، اہل البیت سے نوکری مانگیں، اہل البیت سے بیماری سے شفا مانگیں، جو ہماری روٹین کی ضروریات ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ ان کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اہل البیت سے محبت ہے؟ یہ تجارت ہے، یہ تجارت ہے، یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے. اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ ساری نعمتیں ان سے مانگیں، حرج نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت بتاتی ہے کہ ہم بہت لو لیول کے لوگ ہیں.
لو لیول کے جو حسین کے ہو جاتے ہیں، جو حسین ابن علی کو اپنا امام اور خود کو ان کا پیروکار بناتے ہیں، وہ شب و روز یہ سوچتے ہیں کہ مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ انہی کا تو فیض ہے. ہم روٹی مانگتے ہیں، جو ہمیں بن مانگے دیا گیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جو کچھ اس وقت آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں، کبھی آپ نے ان پر سوچا ہے کہ کتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں؟ میں آپ اس وقت اسی دنیا میں جی رہے ہیں، اسی فضا میں. اگر میرا دل خراب ہو جائے یا میرا فرض کریں گردہ خراب ہو جائے، ایک گردہ بدلنے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں پتہ ہے؟ بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں. ایک گردہ بدلنے کے لیے، اور وہ بھی میچ کرنے والا گردہ تلاش کرنے کے لیے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ کو بن مانگے اللہ نے دیا ہے. آپ نے کبھی مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں، اللہ نے دیا ہے. دل اللہ نے دیا ہے. نگاہ میں یہ جو آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس نے دی، اللہ نے. اگر وہ نہ چاہتا تو نہ دیتا. یہ جو آپ کو دیا ہے، اگر انہی کی آپ لسٹ بنانا چاہیں، ساری زندگی لسٹ بنانا چاہیں، لسٹ نہیں بنا سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اب ساری زندگی، اللہ نے دعویٰ کیا ہے اور اللہ کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم بیٹھ کر ساری زندگی فہرست بنا لو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تم ساری دنیا بیٹھ کر لکھتے رہو، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اتنی نعمتوں کی فراوانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں تم نے مانگی تھیں، اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، تم نے تو نہیں مانگی تھی، اللہ نے دی ہے. کس کے ذریعے سے؟ آل محمد کے ذریعے سے. اللہ نے بن مانگے یہ ساری چیزیں دی ہیں. اگر میری آنکھ کا یہ جو میرے پپوٹے ہیں، یہ جس کو میں 1 منٹ کے اندر کئی دفعہ کھولتا اور بند کرتا ہوں، جس سے میری آنکھ کو سکون ملتا ہے اور آنکھ کی تراوت تازہ رہتی ہے، اس کو جس چیز نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہ ایک باریک رگ ہے جس کو آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر صرف یہی ایک رگ ڈیمیج ہو جائے تو آپ اپنی اس آنکھ کو کھولنے پر بھی قادر نہیں آئے. آنکھ سالم ہے لیکن اس کو جب تک آپ اوپر اٹھائیں گے نہیں، آنکھ دیکھ نہیں سکتی. صحیح ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی. اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. یہی دل کی دھڑکن، یہ جو ہماری رگوں میں خون بہ رہا ہے. اگر ہمارے اسی خون کے جو شریانیں ہماری ہیں، جتنی باریک نالیاں ہیں جہاں سے خون ہوتا ہوا ہمارے پورے دل سے ہو کر ہمارے پورے وجود کو سیراب کرتا ہے، اگر کہیں پر ایک کلاٹ آ جائے اور اس کے سبب سے خون کا ایک ایسا ذرہ جس کو آپ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اتنا چھوٹا ہے، وہ وہاں پر صرف رک جائے تو آپ کا پورا جسم، آپ کہتے ہیں مفلوج ہو گیا، فالج کا حملہ ہو گیا، جسم کام نہیں کر رہا. آپ نے مانگ کر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں، تو اللہ نے بن مانگے دیے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ محمد و آل محمد کے ذریعے سے، ان کے طفیل، ان کی برکت سے. تو جو چیزیں اللہ نے یہ ساری بن مانگے ہم سب کو عطا کی ہیں، کبھی ہم نے ان کے حوالے سے غور کیا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ ابس بےہودہ بغیر مقصد کے نہیں. مقصد تھا، سوچو، مقصد تھا، عقل استعمال کرو. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں کیوں دی ہیں تمہیں؟ ایک شخص آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، امام علی کی، عرض کیا، یا امیر المومنین ذرا مجھے نبی کریم کی صفات بتائیے، آپ کے کمالات بتائیے کہ کمالات کیا کیا تھے. امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا. فرمایا کہ پہلے تم اللہ کی نعمتیں گنو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. تو اس نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ یا امیر المومنین اللہ کی نعمتیں میں نہیں گن سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو میں کیسے اللہ کی نعمتیں گنوں؟
مومنین نے عقلوں کو جگانے والا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ کی صفات کی عظمتوں کو جاننا چاہتے ہو، کتنی ہیں؟ تم اس دنیا میں تمہیں دی گئی نعمتوں کی تعداد گننے سے قاصر ہو، جبکہ اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اس دنیا میں جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ بہت کم ہیں، بہت کم۔ وہ جو بہت کم ہیں ان کم نعمتوں کو تم ساری زندگی لگا کر گننے سے قاصر ہو۔ اس نبی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو، اس نبی کی عظمتوں اور ان کی صفات کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے اے رسول آپ کو خلق عظیم سے نوازا ہے، اس قلیل کے مقابلے میں یہ عظیم، اس کو کیسے تم گن سکتے ہو اور کیسے تم اس کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس ہستی کے بارے میں سوچ سکتے ہو جس کو اللہ نے اس اور اس دونوں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کے طفیل تمہیں ہر نعمت ملی ہوئی ہے؟ وہی نعمت اہل البیت کے طفیل بھی ملی ہے، چونکہ نبی کا تسلسل اہل البیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ان نعمتوں کا مظہر اس کائنات میں علی ہیں اور آل علی ہیں۔ اب جب آپ اس اعتبار سے امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین کون سی شخصیت تھی، میں کوشش کروں گا مختصراً اپنی گفتگو اب سمیٹوں۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ وہ ہستی جو اس عالم میں اللہ کی تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کا مظہر ہے اور ولی خدا ہے۔ اور یہ مجلس کس کی مجلس ہے؟ اس مظہر رحمت خدا کی مجلس ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس مظہر رحمت خدا کی مجلس ہے یہ، جس کو ہم اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں اور اس کی ولایت کا مظہر سمجھتے ہیں زمین پر۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی دو چیزیں میں عرض کروں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر۔ ایک ہے ان کے عصر عاشور سے متعلق، اور ایک ہے شب عاشور سے متعلق۔ عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا، سب کے سب شہید ہو گئے، امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تمام لوگوں کی طرف خطاب کر کے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ سب کو یاد ہے، سب کو۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنی۔ کیا تھا؟ آپ خاموش ہیں بھائی۔ حل من ناصر ینصرنی، یہ جملہ کب کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے تب کا جملہ ہے جب کوئی ان کا یار، یاور، دوست، ساتھی باقی نہیں رہا۔ امام حسین کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ کس سے؟ کیا امام حسین کو مدد کی ضرورت تھی؟ ہم امام حسین کی مدد کریں گے؟ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ امام حسین ولی زماں ہے، ولی زماں۔ ولی زماں اگر ارادہ کرے تو زمین کے اندر موجود صرف کیڑوں کو حکم دے تو وہ کیڑے یزید کے اس پورے لشکر کو آنن فانن ختم کر لیں، چونکہ یہ ولی ہے۔ اور اس کا ایک مظاہرہ اللہ کے ولی کے ذریعے سے اللہ نے مکہ میں اس وقت کیا جب ابرہہ کے لشکر نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کو آپ کہتے ہیں ابابیل، سب سے کمزور پرندے۔ ان پرندوں نے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی، آئے مکہ میں، اور اس لشکر پر جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ ابابیلوں کی فوج حملہ آور ہوئی اور آنن فانن اتنا بڑا لشکر تباہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ کی حرمت زیادہ ہے یا حسین ابن علی کی؟ اس کی حرمت زیادہ ہے۔ رسول اللہ کی حدیث اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ حرمت عزیز ہے اللہ کو مومن کی۔ ایک مومن انسان
امام حسین تو تمام مومنین کے بڑے ہیں، سراپا ایمان ہے. امام حسین کی حرمت کہاں، باقیوں کی حرمت کہاں؟ تو کیا کربلا میں اگر وہ ولی خدا امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کیا صرف مچھروں کو حکم دے کر یزید کی فوج کو ختم کر سکتے تھے یا نہیں؟ چیونٹیوں کو حکم دے دیتے، چیونٹیاں نکل آتی. تو کیا یزید کی فوج کے کسی ایک فرد نے بھی باقی بچنا تھا؟ نہیں. تو امام حسین کو کس مدد کی ضرورت تھی؟ کیوں آپ نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنی؟ ذرا غور کیجیے، اس وقت جب امام حسین تنہا تھے، روایات بتاتی ہیں کہ وہ تمام فرشتے جو بدر میں نازل ہوئے تھے، وہ جب بدر کے اس مختصر سے لشکر کی نصرت کے لیے فرشتے آئے، وہ سارے فرشتے کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے امام آپ اجازت دیں ہم آپ کے اس دشمن کے لشکر کو تہس نہس کر دیں. لیکن امام نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس جاؤ. واپس بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے معجزہ دکھا کر اس دنیا میں اپنی حقانیت ثابت نہیں کرنی تھی، بلکہ انسانوں کے شعور کو جگا کر خود انہی انسانوں کے ذریعے سے تبدیلی لانی تھی.